السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حمد ٹی وی دیوبند پر۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو دیوبند کے مشہور صحافی اور قلم کار خانوادہ انوری کے چشم و چراغ، شہنشاہ اقلیم گفتار، خط و کتابت کے شہسوار، سینکڑوں مقالات اور کتابوں کے مصنف علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم وقف دیوبند کے مؤقر استاد فقہ و تفسیر حضرت مولانا نسیم اختر شاہ قیصر رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کے متعلق ہے۔ جی ہاں ناظرین، کڑے سفر کا تھا مسافر سو گیا ہے، خود آنکھیں بند کر لی لیکن تمام آنکھیں بھگو گیا ہے۔ دیوبند کی علمی دنیا میں جن خاندانوں کا صرف علمی بنیاد پر ڈنکا بج رہا ہے، انہی میں سے ایک خانوادہ انوری ہے۔ حضرت کا تعلق اسی خانوادے سے تھا۔ استاد محترم کی رحلت پوری علمی دنیا کے لیے ناقابل تلافی و نقصان و خسارہ ہے، خاص طور پر ہم طلباء دارالعلوم وقف دیوبند کے لیے، اس لیے کہ ادارے کا ختم بخاری کا پروگرام ہو یا سربراہی انجمنوں کے افتتاحی پروگرام ہو، اختتامی ہو یا درسگاہوں میں درسی تقاریر ہوں، یا طلباء کے پیچیدہ مسائل کے جوابات، ہر ایک میں انوکھا انداز، ادیبانہ طرز دل کو بے قرار کر دینے والی گفتگو، لطیفانہ انداز میں پیش آمدہ مسائل کا نئے اور جدید الفاظ کی آمد ہی آمد۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے حقیقی جانشین رہتی دنیا تک حضرت الاستاذ کا خلا محسوس کیا جاتا رہے گا۔ سید نسیم اختر شاہ قیصر کشمیری، آپ کی پیدائش 1960 عیسوی، وفات 2022، ایک ہندوستانی دیوبندی مضمون نگار، کالم نگار، خاکہ نگار، نقاد، خطیب، مصنف اور عالم ہیں، نیز دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد تفسیر ہیں۔ ولادت خاندان آپ کی، ان کی پیدائش 21 ربیع الاول 1382 ہجری مطابق 25 اگست 1962 عیسوی کو دیوبند میں ہوئی۔ ان کے والد علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کے فرزند اکبر سید محمد اظہر شاہ قیصر تھے، اور ان کے چچا سید محمد انور شاہ مسعودی تھے، اور ان کے چچا زاد بھائی جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند کے موجودہ محتمم اور دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث سید محمد خضر احمد شاہ مسعودی دامت برکاتہم ہیں۔ آپ کی تعلیم و فراغت، آپ نے تعلیم کی ابتدا دارالعلوم دیوبند سے کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول دیوبند میں داخلہ لیا اور 10ویں کا امتحان دیے بغیر 1976 میں دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے کر 1981 مطابق 1401 ہجری میں درس نظامی کی تعلیم سے فارغ التحصیل ہوئے۔ انہوں نے صحیح بخاری مولانا نصیر احمد خان بلند شہری سے پڑھی۔ اسکولی تعلیم کے دوران 1973 عیسوی سے 1975 عیسوی تک انہوں نے ادیب ماہر اور ادیب کامل کی ڈگری حاصل کی، اور جامعہ دینیات سے 1976 عیسوی سے 1978 تک عالم دینیات، ماہر دینیات اور فاضل دینیات کی سند حاصل کی۔ پھر 1989 اور 1990 عیسوی کے دوران میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی یونیورسٹی آگرہ آگرہ یونیورسٹی سے ایم.اے اردو کیا۔ تدریس 1987 عیسوی کو انہوں نے دارالعلوم وقف دیوبند میں ملازمت اختیار کی، اور 1989 سے تاحال وہیں پر تدریسی خدمات انجام دے رہے۔ مضمون نگاری، ان کی مضمون نگاری کی ابتدا جنوری 1973 میں تقریباً 13 سال کی عمر میں ہو چکی تھی۔ 1979 عیسوی سے 1985 عیسوی تک 15 روزہ اشاعت حق دیوبند کے نائب مدیر، اور 1985 سے 1996 عیسوی تک اس کے مدیر اعلیٰ رہے۔ 1983 میں اپنے والد سید محمد اظہر شاہ قیصر کی سرپرستی میں ماہانہ طیب دیوبند کے سب ایڈیٹر یعنی معاون مدیر ہوئے۔ بالآخر 1987 میں جب ماہانہ طیب بند ہونے لگا تو اپنے سابقہ 15 روزہ اشاعت پر توجہ دی، وہ بھی 1983 میں بند ہو گیا۔ ایک عرصے تک ماہانہ ندائے دارالعلوم کی مجلس ادارت کے رکن رہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 40 سال سے ملک بھر کے 50 ماہانہ
15 روزہ اور 7 روزہ رسائل و جرائد اور روزناموں میں ان کے مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان رسائل و جرائد میں ماہنامہ ندائے دارالعلوم دیوبند، ماہنامہ طیب دیوبند، ماہنامہ محدث عصر دیوبند، ماہنامہ ترجمان دیوبند، ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، ماہنامہ اتباع سنت دیوبند، ماہنامہ اذان بلال آگرہ، ماہنامہ رگ سنگ کانپور، ماہنامہ صدائے حق گنگو، ماہنامہ حسن تدبیر دہلی، ماہنامہ الرشید ساہیوال پاکستان، ماہنامہ النصیحہ چارسدہ پاکستان اور ماہنامہ المرشد چکوال پاکستان شامل ہیں۔ 15 روزہ رسائل میں 15 روزہ دیوبند ٹائمز دیوبند، 15 روزہ یسرب دیوبند، 15 روزہ اشاعت حق دیوبند اور 15 روزہ فکر انقلاب دہلی شامل ہیں۔ 7 روزہ رسائل میں 7 روزہ راشٹریہ سہارا نئی دہلی، 7 روزہ نئی دہلی، 7 روزہ نئی دنیا دہلی، 7 روزہ قومی آواز دہلی، 7 روزہ ہمارا فیصلہ دہلی، 7 روزہ چوتھی دنیا دہلی اور 7 روزہ عقائد سہارنپور شامل ہیں۔ اور روزناموں میں قومی آواز دہلی، عوام دہلی، مشرقی آواز دہلی، راشٹریہ سہارا دہلی، صحافت دہلی، ہمارا سماج دہلی اور انقلاب میرٹھ شامل ہیں۔ کالم نگاری آپ کی روزنامہ ہندوستان ایکسپریس دہلی میں مسلسل 3 سال اور روزنامہ ہمارا سماج دہلی میں تقریباً 2 سال تک کالم نگار رہے۔ خاکہ نگاری شاہ قیصر ایک خاکہ نگار بھی تھے۔ ان کے قلم سے عالم اسلام کی گزشتہ و موجود کم و بیش 100 لوگوں کے خاکوں پر مشتمل کتابیں آ چکی تھیں جو تصانیف کے عنوان کے تحت درج ہیں۔ ان کی خاکہ نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے اردو و عربی زبان کے مشہور ادیب و انشا پرداز پروفیسر محسن عثمانی ندوی رقم طراز ہیں۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں بہت سے اچھے نمونے اور مجموعے خاک نگاری کے سامنے آئے ہیں۔ انہیں اچھی کتابوں میں نسیم اختر شاہ قیصر کی خاکہ نگاری کے نمونوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی مصنف کتاب کے دوسرے مجموعے میرے عہد کے لوگ اور جانے پہچانے لوگ شائع ہو کر خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ہر مضمون نظر کو خیرہ کرتا ہے لیکن اس میں چھوٹے نگوں کی ریزہ کاری نہیں ہے۔ مصنف کا انداز بیاں ہر جگہ شاداب اور نو دمیدہ گلاب کی طرح شگفتہ ہے۔ کہیں کہیں بعض جملے اتنے اچھے ملتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ نسیم سحر کا تازہ جھونکا آ گیا، اور کبھی کبھی لگاتار عبارتیں ایسی حسین ملتی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہے۔ جو شخص بھی ان کی تحریر کا مطالعہ کرے گا محسوس کرے گا کہ اس تعریف و توصیف میں سچائی ہے۔ ریڈیائی نشریات آل انڈیا ریڈیو دہلی کی اردو مجلس اور اردو سروس سے کافی ریڈیائی نشریات ہوئیں۔ حرف تابندہ اور خطبات شاہی نامی 2 کتابیں ان کی ریڈیائی تقاریر ہی کا مظہر ہیں۔ مرکز نوائے قلم و شعبہ صحافت دارالعلوم وقف، انہوں نے دیوبند میں زیر تعلیم طلبہ و مقامی افراد کی تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور انہیں صقل کرنے کے لیے دیوبند ہی میں مرکز نوائے قلم کے نام سے ایک مرکز بھی قائم کیا، جہاں سے تربیت لے کر بہت سے طلباء میدان صحافت میں اتر چکے ہیں۔ دارالعلوم وقف دیوبند نے شعبہ صحافت قائم کیا تو انہیں ہی اس کارنامے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ تصانیف آپ کی 22 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں: حرف تابندہ، خطبات شاہی، مقبول تقریری، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، واقعات کے آئینے میں، میرے عہد کے لوگ، جانے پہچانے لوگ، خوشبو جیسے لوگ، اپنے لوگ، کیا ہوئے یہ لوگ، میرے عہد کا دارالعلوم، 2 گوہر آبدار، امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری، زندگی کے چند روشن اوراق، رئیس القلم مولانا سید محمد اظہر شاہ قیصر، زندگی کے چند روشن اوراق، فخر المحدثین حضرت مولانا سید محمد انظر شاہ مسعودی، زندگی کے چند روشن اوراق، جانشین امام العصر شیخ انظر، تاثرات و مشاہدات، اکابر کا اختصاصی پہلو، وہ قوانین جن پر عذاب آیا، اسلام اور ہمارے اعمال، اعمال صالحہ، اسلامی زندگی، اوراق شناسی۔ ناظرین کرام، یہ تمام وہ کتابیں تھیں جو حضرت نے لکھی ہیں، حضرت ان کے مصنف ہے۔ بہرحال یہیں تک ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور حضرت کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے۔
ناظرین کرام دعا کریں اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، شریروں کے شر اور فتنوں کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اکابرین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔